السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سفیان علی فاروقی اور آج اپنا کالم قومی مسائل اور اسوہ نبوی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر حاضر خدمت ہوا ہوں۔ ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے انسانی زندگی کے متعلق تمام امور میں رہنمائی فرمائی اور دونوں جہانوں کی فلاح و کامیابی کے اصول بتلا دیے، بلکہ یوں کہیے کہ ظلمت کدائے عالم میں ربیع کے مہینے وہ بہار آئی کہ جس کے قدموں میں اوج ثریا کی بلندیاں بھی فرش راہ ہوئیں، نوری مخلوق کا سردار تو کہ غلامی پر نازاں ہوا، چاند سورج اور ستاروں کی لمعانیت جس کے در کی دریوزہ گر ٹھہری، بھٹکتی انسانیت کو صراط مستقیم پر چلانے والا آ چکا، یتیموں، مسکینوں، بیواؤں اور مظلوموں کے سر پر دست شفقت رکھنے والا آ گیا، ظالموں، جابروں اور وقت کے فرعونوں کے احتساب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ عورت اب محض عیاشی، جنسی لذت، زندہ درگور اور بے توقیری کی نظر نہیں ہوگی، بلکہ ماں، بہن، بیٹی اور بیوی کے تقدس سے پہچانی جائے گی۔ غلام اب جانور نہیں رہے، بلکہ اپنے مالک کے ساتھ ایک ہی دسترخوان پر بیٹھیں گے اور ایک ہی صف میں اپنے رب کے حضور کھڑے ہوں گے۔ بڑائی کا ذریعہ مال و دولت اور طاقت نہیں بلکہ تقویٰ ہوگا اور کسی کو بھی استثناء نہیں ملے گا۔ عہدوں کی تقسیم منظور نظر افراد اور اقربا پروری پر نہیں بلکہ میرٹ پر ہوگی۔ انسان کی جان، مال، عزت اور آبرو کی حفاظت لازم ہے، ان کو پامال کرنے والوں کو سرعام سزا دی جائے گی تاکہ انسانیت کی حرمت کی حفاظت میں کوئی گنجائش باقی نہ رہے۔ یہ اور اس طرح کے سینکڑوں احکامات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سے وقت میں دنیا عالم کے اندر انقلاب برپا کر دیا اور بے ہنگم لوگوں کے ہجوم کو ایک آئیڈیل معاشرے میں تبدیل کر دیا۔ اسی طرح ہادی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مملکت کو فلاحی ریاست بنانے کے اصول بھی مختلف شعبہ جات بنا کر سکھلائے۔ مثلاً محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ میں پولیس کے شعبے کا انچارج بنایا، حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وزیر تعلیم بنایا، حضرت عبداللہ بن سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انچارج شعبہ خوشنویسی مقرر کیا۔ اس وقت قاضی اور مفتی کا منصب ایک ہی ہوتا تھا، چنانچہ چاروں خلفائے کرام حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت عبداللہ بن مسعود، حضرت ابی بن کعب، حضرت معاذ بن جبل، حضرت عمار بن یاسر وغیرہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو قاضی و مفتی بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شعبہ دستاویزات کا انچارج بنایا۔ حضرت سعید بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مکہ میں بازاروں کے نگران مقرر کیا گیا۔ اسی طرح ایک صاحب الاشعار ہوتا تھا جو تاجروں کے سرمایے کا اندازہ لگا کر ان سے عشر لیا کرتا تھا۔ ایک صاحب الخراج ہوتا تھا جو زمین کی پیداوار سے حصہ وصول کرتا تھا۔ ایک صاحب الجزیہ ہوتا تھا جو غیر مسلموں سے ٹیکس وصول کیا کرتا تھا۔ ایک صاحب المساحہ ہوتا تھا جو زمین کی جانچ اور پیداوار کا اندازہ کرتا تھا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر خارجہ تھے اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وزیر مملکت تھے۔ ہمیں اس وقت جن قومی مسائل کا سامنا ہے ان کا بہترین حل سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے، جس پر مختلف موضوعات کی ہزاروں کتابیں مرتب ہو چکی ہیں۔ میری کافی عرصہ سے یہ خواہش تھی کہ کوئی ایسی کتاب ہو جس میں ملکی و قومی مسائل کو عنوانات کے تحت ذکر کیا جائے اور پھر ہر مسئلے کے آخر میں اس کے ساتھ جس طرح نبوی دور حکومت میں نمٹا گیا اس کا جامع و مانع ذکر ہو، مگر اس طرز کی کوئی کتاب فی الوقت میری نظر سے نہیں گزری۔ میں چند مسائل کا حل اس طرز پر اپنی کم علمی کو مد نظر رکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں، اس نیک نیتی کے ساتھ کہ کوئی صاحب علم اور صاحب قلم اس طرز کو اپنا کر کوئی جامع کتاب مدون کرے جو کہ ملک عزیز پاکستان کی قانون سازی میں بھی معاون ثابت ہو۔ سید سلیمان ندوی علیہ رحمت اپنی کتاب سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہفتم میں اسلامی نظام مملکت کا مقصد یوں بیان کرتے ہیں: اسلام عرب میں جو نظام حکومت قائم کرنا چاہتا تھا اس کے لیے صرف یہی نہ تھا کہ عرب کی قدیم وحشت کو مٹا کر اسلامی تہذیب و تمدن کی داغ بیل ڈالی جائے، بلکہ سب سے مقدم کام یہ تھا کہ عرب کو غیر قوموں کے دماغی تسلط، سیاسی مرعوبیت اور ان کے اخلاقی اور تمدنی اثر سے آزاد کرایا جائے، بلکہ اس سے بھی آگے بڑھ کر نہ صرف عربوں بلکہ سارے عالم کو
انسانوں کے خود ساختہ قانون کی غلامی سے نکال کر قانون الہی کی اطاعت و فرمانبرداری میں دے دیا جائے۔ آج ملک عزیز پاکستان کو بھی اسی سوچ اور نظریہ کی ضرورت ہے۔ اب ہم نمبر وار کچھ چیزوں کو ذکر کر رہے ہیں۔ نمبر 1، اختلاف۔ پاکستان میں اختلاف کی مختلف صورتیں مروج ہیں، مثلا مذہبی، لسانی، سیاسی، علاقائی۔ پھر ہر اختلاف کی آگے کئی شاخیں ہیں۔ یہ تمام اختلاف ملک کی تعمیر کی بجائے تخریب کا ذریعہ بن رہے ہیں، جس سے بھاری جانیوں والی نقصان ہو رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا تو یہ سب اختلاف اپنی ہلاکت خیزیوں کے ساتھ موجود تھے۔ ان کا تدارک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا: لوگو، اللہ کا ارشاد ہے کہ انسانوں، ہم نے تم سب کو ایک ہی مرد اور عورت سے پیدا کیا اور تمہیں جماعتوں اور قبیلوں میں بانٹ دیا تاکہ تم الگ الگ پہچانے جا سکو۔ تم میں زیادہ عزت و کرامت والا خدا کی نظر میں وہی ہے جو خدا سے زیادہ ڈرنے والا ہے۔ چنانچہ اس آیت کی روشنی میں نہ کسی عرب کو عجمی پر کوئی فوقیت حاصل ہے، نہ کسی عجمی کو عربی پر، نہ کالا گورے سے افضل ہے، نہ گورا کالے سے۔ ہاں، بزرگی اور فضیلت کا کوئی معیار ہے تو وہ تقویٰ ہے۔ ایک جگہ فرمایا دین میں کوئی جبر نہیں۔ ایک اور جگہ فرمایا میں جاگیرداروں کے گھمنڈ مٹانے آیا ہوں، میرے دین میں چھوت چھات، خاندانی اونچ نیچ کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر ایک جگہ ارشاد فرمایا جس کا مفہوم ہے بہادر پہلوان وہ نہیں جو دوسرے کو بچھاڑ دے، بلکہ وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے پر قابو رکھے۔ ایک اور جگہ ارشاد فرمایا میں تمہارے درمیان 2 چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، کتاب اللہ و سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تاکہ تم کبھی گمراہ نہ ہو سکو اگر اس پر قائم رہے۔ اور ہاں دیکھو، دینی معاملات میں غلف سے بچنا، کہ تم سے پہلے لوگ انہی باتوں کے سبب ہلاک کر دیے گئے۔ ان احکامات نے جب عملی شکل اختیار کی تو اختلاف زحمت سے رحمت بن گئے اور اختلافات کی بنیاد پر جان لینے والے اب جان دینے والے بن گئے۔ دوسرے نمبر پر تعلیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو عرب میں ذہانت تو تھی، مگر علم سے بے بہرا معاشرہ تھا، اور بعض علوم بعض لوگوں کے لیے خاص تھے۔ ان سب بالادستیوں کو ختم کر دیا گیا۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا علم حاصل کرو چاہے تمہیں چین تک جانا پڑے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے پھیلاؤ میں عملی جد و جہد کرتے ہوئے صاحب علم جنگی قیدیوں کو 10 مسلمانوں کو تعلیم دینا رہائی کے لیے شرط قرار دی۔ دنیاوی علوم سے استفادہ حاصل کرنے کے لیے کئی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو مختلف مواقع میں مختلف زبانیں اور فنون سیکھنے کا حکم دیا۔ اسی طرح ایک منظم طریقہ کار سے ہر محلہ کی مسجد میں حفظ قرآن اور دیگر دینی علوم سکھانے کے لیے معلمین منتخب کیے جو بلا تفریق امیر و غریب، طاقتور و کمزور سب کو یکساں تعلیم دیتے تھے۔ اسی لیے اس دور میں تعلیم سے اجارہ داری اور طبقاتی تفریق ختم ہو چکی تھی۔ تیسرے نمبر پر انصاف۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ایک مشہور قول منسوب ہے کہ معاشرہ کفر پر تو قائم رہ سکتا ہے مگر ظلم و ناانصافی پر نہیں۔ ایک مرتبہ فاطمہ نامی ایک عورت نے چوری کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کی سفارش کی گئی اسے سزا نہ دی جائے کیونکہ یہ کسی بااثر شخص کی بیٹی ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر یہ چوری فاطمہ بنت محمد بھی کرے تو اسے بھی قانون الہی کے مطابق سزا دی جائے گی۔ اسلامی نظام عدل و انصاف میں کسی کو بھی استثناء حاصل نہ تھا، بلکہ سربراہ مملکت کو کئی مرتبہ عام آدمیوں کی طرح عدالت میں آنا پڑا اور عدالتی احکامات کی پابندی کرنا پڑی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کو انصاف دلایا، غلاموں کو انصاف سے بہرہ ور کیا، یتیموں، بیواؤں، بے کسوں، بے سہارا اور مظلوم لوگوں کو انصاف دلایا، انسانی حقوق کے تحفظ کی سخت تاکید کی۔ چنانچہ خطبہ حجۃ الوداع میں ارشاد فرمایا قریش کے لوگوں، خدا نے تمہاری جھوٹی نخوت کو ختم کر ڈالا اور باپ دادا کے کارناموں پر تمہارے فخر و مباحات کی کوئی گنجائش نہیں۔ لوگو، تمہارے خون، مال اور عزتیں ایک دوسرے پر قطعاً حرام کر دی گئیں۔ ہمیشہ کے لیے ان چیزوں کی اہمیت ایسی ہے جیسی تمہارے اس دن کی اور اس ماہ مبارک ذی الحجہ کی، خاص کر اس شہر میں ہے۔ تم سب خدا کے آگے جاؤ گے اور وہ تم سے تمہارے اعمال کی باز پرس فرمائے گا۔
انصاف کی بروقت اور صحیح فراہمی سے پوری مملکت اسلامی میں جرائم ختم ہو گئے، بلکہ جرائم سے عوام کو شدید نفرت ہو گئی، کیونکہ جرائم خدا اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی ناپسند اور مملکت اسلامی کے امن کو خراب کرنے والے تھے۔ چوتھے نمبر پر کرپشن کی کئی صورتیں ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں: اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال، رشوت خوری، اقربا پروری، نااہل لوگوں کا تقرر وغیرہ۔ اسلام کرپشن کی ان سب صورتوں کی سختی سے بیخبینی کرتا ہے، چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں سخت احکامات صادر فرمائے اور ہر انسان کو ایک فریم ورک دیا۔ جب اس کی ذمہ داری بڑھی تو اسے مزید احتیاطوں کا خوگر بنایا، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف علاقوں کے گورنروں کو احکامات دیے۔ پھر فرمایا، رشوت دینے والا اور لینے والا دونوں جہنمی ہیں۔ اقربا پروری اور نااہل لوگوں کے تقرر کو باطل قرار دیتے ہوئے ان کے اسباب کی بیخبینی کی اور ہر علاقے اور محکمہ کا سربراہ حتی الامکان انہی میں سے بنایا گیا، اور جس بندہ کو جس شعبہ میں مہارت حاصل تھی اسی شعبہ میں اس کی خدمات حاصل کی گئیں، جس کی سینکڑوں مثالیں کتب سیرت میں رقم ہو چکی ہیں۔ سرکاری اداروں کی ناقص کارکردگی اور کرپشن سے نمٹنے کے لیے ایک تو صاف و شفاف احتساب سیل قائم کیا گیا۔ اس کے علاوہ عوام اور حکمرانوں کے درمیان جو تمام پردے حائل تھے ختم کر دیے گئے۔ ہر انسان اپنی شکایت کے لیے سربراہ مملکت کا دروازہ کھٹکھٹا سکتا تھا۔ فوری انصاف کے لیے اگر ممکن ہوتا تو وہیں عدالت لگتی اور وہیں فیصلہ ہو جاتا۔ سرکاری اہلکار عوامی مسائل ترجیحی بنیاد پر حل کرنے کے ذمہ دار ہوتے اور نااہل اہلکاروں کے خلاف شکایات کا فوری ازالہ کیا جاتا۔ نمبر 5، سود اور معاشی نظام۔ موجودہ دور کی طرح اس وقت بھی جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے اور پہلی اسلامی مملکت قائم کی، تو مدینہ کی تمام معیشت یہودیوں کے کنٹرول میں تھی۔ جب بھی کوئی ان اصولوں کے خلاف چلنے لگتا تو اس کے مال کی فروخت بند کر دی جاتی۔ یہ سب صورتحال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجاً سود کا خاتمہ فرمایا، تاکہ معیشت بھی مستحکم رہے اور سود سے بھی چھٹکارا مل جائے۔ اس کے لیے سب سے پہلے اپنی منڈی متعارف کروائی اور مسلم بازار بنایا، جس میں کوئی سودی لین دین یا ایکسٹرا ٹیکس لاگو نہیں ہوتا تھا۔ پھر مسلم بازار کی افادیت و اہمیت کا پرچار کیا اور انعامات خداوندی کا سزاوار ہونے کی ترغیب دلائی۔ پھر مسلم بازار میں اسلامی قوانین کی خلاف ورزی کو اللہ اور اس کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اعلانیہ جنگ سمجھایا گیا۔ پھر سودی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف جنگ قرار دے دیا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ بازار میں جو لوگ کاروبار کریں وہ آزادانہ اور رضامندی کے ساتھ کریں، کوئی بیرونی قوت ان کو خاص انداز پر چلنے میں مجبور نہ کرے، مصنوعی طور پر قیمتوں میں کمی بیشی نہ ہو، ذخیرہ اندوزی نہ ہو، کسی کو اپنا مال منڈی میں لانے سے نہ روکا جائے، وغیرہ وغیرہ۔